بحرین کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ایک شاہی کتب خانہ تھا. اس میں یہ علامہ شیخ محمد رضا شیبی عراقی کا دیوان بھی موجود ہے. علامہ رضا لکھتے ہیں وَأَكْبَرُ ظَنِّي لَوْ أَتَانَا مُحَمَّدٌ لَّلَاقَ الَّذِي لَاقَاهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ. میرا ظن غالب ہے، علامہ رضا شیبی کہتے ہیں میرا ظن غالب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس تشریف لائیں تو آپ کو آج بھی اس قوم کے ہاتھوں اسی قسم کے مصائب اور انکار حق سے دوچار ہونا پڑے گا جس طرح اہل مکہ کے ہاتھوں دوچار ہو گئے تھے. عدلنا عن النور الذی جانا بہ کما عدلت عنہ قریش فضلتی، کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے نور سے اسی طرح روگردانی کی ہے جس طرح قریش نے روگردانی کی تھی اور گمراہی کے گڑھے میں جا چکے تھے. اذن لقضا لا منہج الناس منہجی ولا ملت القوم الا واخر ملتی. علامہ شیبی کہتے ہیں کہ ہماری حالت کو دیکھ کر حضرت فیصلہ یہ کریں گے کہ یہ جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں ان کا میرے طریقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ولا ملت القوم الا واخر ملتی، اور یہ جو اپنے تئی ملت اسلامیہ کہتے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جزاکم اللہ مولانا. ابھی اپنے ملت اسلامیہ کا موقف جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور سمیع الحق صاحب نے تالیف کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے اس کے پورے طریقے سے اس کے بارے میں بتایا، اور جو نظریات تھے ان کے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی بیان فرمائی. ابھی اس بات میں آپ نے احمدیہ تحریک کا حوالہ دیا تھا، ملک جعفر خان صاحب کی جو تصنیف ہے. یہ ملک محمد جعفر خان جو وزیر مملکت تھے مذہبی امور کے، لیکن اس میں آپ نے اس کا مفہوم بیان کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر وہ اصل عبارت پڑھ دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے زیادہ معلومات کا اضافے کا باعث ہوگی. جزاکم اللہ سزا. یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. ملک محمد جعفر خان صاحب احمدیہ تحریک کے صفحہ 13 اور 14 پر تحریر فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ مایوسی پروفیسر الیاس برنی صاحب کی کتاب قادیانی مذہب کے مطالعہ سے ہوئی. کئی لوگوں سے میں نے اس کتاب کی تعریف سنی تھی، پھر مصنف کے نسبت معلوم ہوا کہ وہ مولوی نہیں ہیں بلکہ کالج کے پروفیسر ہیں اور وہ بھی اقتصادیات کے. اس سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے مولویوں کے طرز تحریر سے مختلف انداز اختیار کیا ہوگا اور متنازع امور پر مدلل اور سائنٹیفک طریق پر بحث کی ہوگی. لیکن کتاب پڑھنے سے یعنی قادیانی مذہب لیکن کتاب پڑھنے سے یہ خیال غلط نکلا. کتاب کے محاسن میں سب سے بڑی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مصنف نے اپنی طرف سے بہت کم لکھا ہے. بے شک یہ دعویٰ درست ہے، پروفیسر صاحب نے صرف کہیں کہیں مختصر سی تنقید کی ہے، لیکن مصنف کے یہ چند جملے اور ابواب اور پیروں کے عنوان دل آزاری کے کامیاب نمونے ہیں. لیکن مصنف کے یہ چند جملے اور ابواب اور پیروں کے عنوان دل آزاری کے کامیاب نمونے ہیں. بحیثیت مجموعی یہ کتاب کسی قابل تعریف مقصد کو حاصل نہیں کرتی اور نہ یہ کسی ایسے مقصد کے لیے لکھی گئی معلوم ہوتی ہے. چنانچہ کتاب ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ بنیادی متنازع امور کے نسبت فیصلہ
کیا درست ہے یا کم از کم اس تک پہنچنے کے لیے صحیح انداز فکر اور استدلال کیا ہے۔ احمدیہ تاریخ صفحہ 13-14۔ اس کتاب کو 1958 میں لاہور کے مشہور ادارہ سندھ ساگر اکادمی لاہور نے شائع کیا تھا۔ اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں اس آیت کریمہ کے مصداق، رسول اللہ یہ لوگ تمہیں دیکھتے تو ضرور ہیں مگر ان میں بصیرت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے والا کون ہوگا؟ دیکھتا ضرور تھا مگر بصیرت نہیں تھی۔ یہ بصیرت خدا نے ابو بکر جیسے صدیق کو عطا کی، حضرت عمر کو عطا کی، حضرت عثمان کو عطا کی، حضرت علی کو عطا کی رضی اللہ عنہ۔ تو قادیانی مذہب میں حضرت نے صرف حوالوں کو اکٹھا کر کے دیکھا ضرور ہے مگر ابو جہل کی طرح بصیرت موجود نہیں تھی۔ یہ بالکل ویسے ہی بات ہے، اس لیے نام بھی رکھا ہے قادیانیت۔ یہ ان کی مصنوعی بنائی ہوئی قادیانیت ہے۔ اس طرح کی کوئی قادیانیت دنیا میں موجود نہیں جس کا تصور الیاس برنی نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا ملا پیش کرتا ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ وہ قادیانیت کہاں پر موجود ہے جس کے نام پر اشتعال پھیلایا جاتا ہے۔ احمدی تو وہ ہیں کہ ہر چیز گوارا کر سکتا ہے ہر احمدی، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے بارے میں کچھ سودا نہیں کر سکتا۔ احمدیت کا کرائٹیریا ہی یہی ہے، ہم وہی عقیدہ مانتے ہیں جس سے محمد صلی اللہ کی شان دوبالا ہوتی ہے۔ ہر وہ عقیدہ جس سے عظمت رسول داغدار ہو وہ احمدیت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ملا کا عقیدہ ہے۔ ہم نہیں مانتے اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ نبیوں کے سردار تو زمین میں دفن ہو اور حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ آسمان پر اٹھا کر لے جائے۔ غیرت کے جائے عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا۔ ہم نہیں تسلیم کرتے اور کبھی نہیں کریں گے، خواہ میں زندہ جلا دیا جائے، کہ ہم یہ خیال کریں کہ فیضان نبوت بنی اسرائیل کے یہودی نبی کو عطا کیا جائے گا محمد صلی اللہ کے بعد، مگر امت محمدیہ میں صرف دجال پیدا کیے جائیں گے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس عقیدے پر۔ فیضان تو ہے ہی محمد رسول اللہ کا، خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کنت خاتم النبیین والآدم بین الماء والطین، خدا نے مجھ کو اس وقت ختم نبوت کا تاج پہنایا تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ تو جو نبی آئے وہ محمد صلی اللہ کے نور سے فیضیاب ہو کے آئے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، احمدیت اس مقام ختم نبوت کے جو اعلان کر رہی ہے، خدا کے فضل سے دیوبندیوں میں سے شبیر عثمانی جیسا شخص کہ جس نے الشہاب لکھ کے دنیا کو بتایا کہ احمدی مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں، ان کے نوٹ دیکھیں قرآن مجید کے، ان کے حاشیے پر لکھا ہوا موجود ہے ختم نبوت کے معنی، کہ جس طرح تمام نور سورج سے شروع ہوتا ہے اسی طرح تمام نور سورج پر ختم بھی ہوتے ہیں، پیدا بھی وہیں سے ہوتے ہیں، ختم بھی اسی پر ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اور ترجمہ آخری نبی کا نہیں کرتے جس طرح کے مولوی حضرات آج تک کر رہے ہیں۔ پرانے دیوبندی ترجمے میں خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مور کے لکھے ہیں۔ خود تعالی شاہ صاحب بخاری کے بعض خطبات میں بھی یہی معنی موجود ہے۔ اور نبیوں کی مور کے معنی کیا ہیں شبیر احمد صاحب عثمانی کی نگاہ میں، اور وہ معنی یہ ہیں بدی لحاظ، یہ مولانا شبیر عثمانی کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ قرآن دیکھ لیں، ادارہ اسلامیات کراچی نے بھی شائع کیا ہے، یہاں لاہور میں بھی آپ کو مل سکتا ہے۔
اور دیوبندیوں کے یورش کی وجہ سے سعودی مملکت نے بھی اس کو شائع کیا، اگرچہ اس کی اشاعت کے بعد جب وہ سری نگر میں پہنچا تو کشمیریوں نے اس کو واپس کر دیا کہ یہ صحیح اسلام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ حقیقت موجود ہے، آپ پڑھیں، اس میں خاتم النبیین کے معنی کیا لکھے ہیں؟ نبیوں کی مہر، اور اس کے حاشے میں لکھے ہیں بدی لحاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، اور جن کو بھی نبوت ملی ہے آپ کی مہر کے ذریعے سے ملی ہے۔ یہی معنی ہم کرتے ہیں۔ مسیح موعود نے حقیقت الوحی میں یہی بیان کیا ہے کہ خدا نے محمد صلی اللہ کو مہر عطا کی ہے، وہ چیز جس پر یہ دیوبندی حضرات نے یہ قیامت برپا کی آج تک، خدا نے ان کے چوٹی کے عالم سے کرا دیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری یا ختم کرنے والے کے نہیں ہیں، نبیوں کی مہر کے ہیں، اور یہ وہ مہر ہے جو کہ اس وقت سے کام کر رہی ہے جب کہ ابھی نبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ دنیا میں نبی بنے تو محمد کے مہر کے ذریعے سے بنے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے ملک جعفر صاحب نے الیاس صاحب کے مطابق، اس سے ثابت ہے کہ قرآن کے روح سے خدا کے نبیوں کی بات کو سننا یہ صرف ینظرون کے بعد آیا جاتا ہے۔ جو بصیرت محمد صلی اللہ کو دیکھنے کے لحاظ سے ابوبکر صدیق کی تھی، اسی نے محمد صلی اللہ کے غلاموں میں ان کو شامل کیا۔ لیکن الیاس برنی کی طرح ابو جہل صرف دیکھتا ہی رہا، ابوبکر صدیق کی روح اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ اس لیے نہ الیاس برنی کو اسلام کا پتہ ہے نہ احمدیت کا پتہ ہے۔ میں نے جو بات ختم کرنی تھی اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے پھر میں اس سوال کی طرف آؤں گا جو آپ کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص گجرات کے رہنے والا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ سفینہ حجاج کراچی سے جاتے تھے اور ہوائی جہازوں کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا۔ یہ تو جنگ عظیم دوم سے پہلے قریباً ہوا ہے، پہلی جنگ کے بعد بھی نہیں یہ صورت ہوئی تھی۔ اکثر جانے والے جو ہیں وہ بیرونی ملکوں میں بھی اسٹیبل کے ذریعے سے جاتے تھے۔ تو وہ شخص حج کرنے کی نیت سے اپنے گاؤں سے کراچی آیا، لیکن وہاں جا کے اسے خیال آیا کہ لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ میں نے کراچی کا حج کیا ہے یا مکے کا کیا ہے۔ اس نے کاروبار شروع کیا، خوب پیسے کمائے، ایک دو کتابیں عربی بول چال کی بھی خرید لیں۔ جب یہ اطلاع آئی اخباروں میں کہ سفینہ حجاج کراچی پہنچ گیا ہے، اس نے ٹیلی گرام دیا، الحمدللہ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے میں کراچی پہنچ گیا ہوں اور فلاں گاڑی کے ذریعے سے آ رہا ہوں۔ یہاں ان کا بڑا استقبال ہوا، حاجی صاحب زندہ باد۔ ایک مجلس میں ایک بچے نے پوچھا کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس گاؤں میں سب سے پہلے حاجی آپ ہیں، تو آپ یہ فرمائیں کہ حضرت اسود تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کہیں گے جی سبحان اللہ، بہت ہی بزرگ انسان ہیں، مچھرہ داڑھی ان کی رکھی ہے اور تہجد گزار اور ایسے مہمان نوازی کے اور دود و سخا کے پیکر ہیں کہ میں جب تک مکے میں رہا انہی کی مہمانی میں رہا۔ تو سارے کھلکھلا کے ہنس پڑے اور بچی بھی کہنے لگی اعلیٰ حضرت یہ حجر تو کہتے ہی پتھر کو ہیں، تو یہ کون سا حضرت اسود تھا جو آپ کے مہمانی کرتا رہا؟ اس نے دو تین لفظ یاد کر لیے تھے عربی کے ٹوکن کے طور پر، واللہ باللہ تاللہ، کہنے کہ واللہ باللہ تاللہ۔ جب تک میں وہاں پر رہا ہوں اس وقت تو واقعی انسان ہی تھا وہ۔ اب میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں، اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اگر وہ پتھر بن گیا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ تو یہ حاجی کراچی ہیں، حاجی مکہ نہیں ہیں، خواب بنوری صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں۔ بڑی تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا۔ اب ہم اسمبلی
پر چلتے ہیں جو سوالات اسمبلی نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے کیے. الحمدللہ. مورخہ 5 اگست 1974 سے یہ سوالات شروع ہوئے. تو قبل اس کے کہ ہم سوالات کی تفصیل میں جائیں، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسمبلی کے کارروائی کے دوران سوالات کس طرح سے پوچھے جاتے تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے؟ کون پوچھتے تھے اور انہیں کون بنا کر دیتا تھا؟ یہ جو حصہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا ڈرامہ جمہوریت کے نام پر پیپلز پارٹی حکومت کا تھا، اس لیے پہلے دن سے ہی انہوں نے سربراہ یہ اپنے جو رابر کمیٹی قائم کی، اور اس کے پیچھے پالیسی وہی تھی جو بھٹو حکومت نے وضع کی تھی، جس کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. یہاں پالیسی یہ تھی کہ سوالات صرف یا بختیار کرتے تھے جو اٹارنی جنرل تھے، اور یہ بات اس وقت سے نہیں تھی بلکہ جس وقت ابتدا میں اس کا اعلان کیا گیا یہ بات اخباروں میں آئی اور بار بار اس کو ٹیلی کاسٹ بھی کیا گیا. تو وہاں صورت یہ تھی کہ اصل سوال صرف وہ کرتے تھے، علماء صرف یہ کرتے تھے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے کارگزاری دنیا کو بتانے کے لیے اور سیرا باندھنے کے لیے قادیانی مذہب یا قادیانی مسئلہ یا محمدیہ پاکٹ بک جو بھی انہیں میسر آتی یا اپنے کسی مولوی کی کتاب، اس میں سے حوالے نکال کے چیٹوں پر وہ یا بختیار صاحب کو دیتے تھے کہ یہ ضرور سوال کریں آپ. اسی کو بیان کیا ہے مثلا نورانی صاحب کی جو سوانح لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے کئی 100 سوال کیے اور فلاں نے 400 کیے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چیٹیں لکھ کے وہ نقل کر کے تو ان کو بھجوائے گئے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. درمیان میں کسی اور کو بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی. صرف ایک موقع پر جیسے کہ میں نے اشارہ بھی کیا ہے، مفتی محمود صاحب نے ذریعۃ البغایا کے لفظ پر کوئی بات کی تھی. حضور نے فرمایا کل میں تفصیلی اس کا جواب دوں گا اور لغت سے ثابت کروں گا کہ اس کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو کہ حقیقت فروش ہو دراصل اور پرلے درجے کا شرافت سے گرا ہوا انسان، اس کو عربی زبان میں ذریعۃ البغایا کہتے ہیں. اور جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں یہ مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنے موقع پر میں بتاؤں گا آپ کو آئینہ کمالات اسلام کے اس سوال کے تعلق میں. البتہ آخری دن جیسے کہ میں اشارہ کر چکا ہوں، رابر کمیٹی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے یا بختیار صاحب کے منشی ظفر احمد صاحب انصاری جی ان کو پیش کیا گیا. صحیح. تو اب ان کو سوال جو دیے گئے وہ لازمی طور پر براہ راست مولویوں نے دیے، یہ خود انہوں نے بنائے، یہ ان کا معاملہ ہے. تو سوال صرف یا بختیار کرتے تھے اور ان کے درمیان ممبروں جو اپوزیشن کے ممبروں کا کام یہ تھا کہ وہ چٹوں پر ان کو جو سوال بھجوائیں. اسی سے یہی صورت ظفر انصاری کے آخری دن یقیناً قائم ہوگی، کیونکہ سارا قصہ یہی تھا کہ علماء کہتے تھے کہ ہماری ترجمانی یہ حکومت اٹارنی جنرل نے پوری طرح نہیں کی. تو سوال انہیں کی طرف سے آتے تھے اور وہ اٹارنی جنرل پیش کرتے تھے، مگر ہر ایک سوال پیش نہیں کرتے تھے. وہ 1 2 3 کبھی 4 ہوئے اشک شوئی کے لیے بتانے کے لیے کہ میں علماء کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور ان کا اعزاز و اکرام کرتا ہوں. لیکن اصل سوال تو اس پیٹرن پر تھے جو گورنمنٹ چاہتی تھی. انہیں جوش اس لیے تھا کہ ہم جو مناظروں میں گالیاں دینے کے لیے اور اشتعال دلانے کے لیے کچھ حوالے پیش کرتے ہیں اور بس حوالے ہی پیش کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ احمدی جو ہیں وہ اس کا کوئی اگر 1 گھنٹے میں اگر وقت ہے تو 40-50 سوال کسی پر کر دیے جائیں تو وہ 1 گھنٹے میں جواب نہیں دے سکتا. اور میرے پاس بھی ایک شاہد آئے تھے سوال کرنے لگے. میں نے کہا دیکھیں سوال کرنا جو ہے یہ 3rd کلاس لوگوں کی بات ہے کہ صرف سوال ہی کرتے چلے جائیں. میں نے کہا دیوبندی مذہب میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں 500 سوال میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں. تو اصل طریق تحقیق کا یہ نہیں ہے، یہ صرف ہتھ کنڈے ہیں مناظرانہ طور پر تاکہ صداقت قائم نہ اور دوسرا جواب ہی نہ دے سکے. اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب احمدی جواب دینے کے لیے آخری مدعی ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے تو مولوی کہتے تھے چلے جاؤ.
تو یہ اسکنڈے استعمال کرتے اس کا مطلب کہ پیٹرن پہلے سے تیار شدہ تھا گورنمنٹ کا؟ یقینی طور پر گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق یہ ساری سوالات پہلے سے گورنمنٹ کا تیار تھے، تو کیا حضور کو بتا دیے جاتے تھے کہ یہ سوال آپ سے ہونے ہیں کل، یا اسی پتہ ہی نہیں تھا؟ اچھا، نہ حضور کو نہ آپ کے خدا میں سے کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کھیل سارا آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ استعمار کی طاقتوں کی پشپنائی میں آگے لگوانے کے بعد اپنے مطلب کا فیصلہ پہلے سے تیار کر چکے ہو، وہ حماقت کیسے کر سکتی ہے کہ ایسے سوالات پیش کیے جائیں جو کہ پہلے سے سب کو پتہ ہوں اور اس کے بعد جواب دے سکیں. وہ تو ہر کارروائی چھپ کے کرنا چاہتی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ ایسے طریقے پر خنجر چلایا جائے احمدیت پر کہ کسی احمدی کو ہوش نہ رہے. یہ تو خودکشی کی علامت ہوتی ہے اگر پیپلز پارٹی والے یا کوئی اور وہ حسن صاحب کو کوئی سوال بھجوا دیتے. ان کا خیال یہ تھا قطعی طور پر، چونکہ یہ سارے سیاست دان خواہ مذہبی بھی ہوں، کمیونسٹ ذہن رکھنے والے لوگ تھے، اور خدا پر تو کوئی ایمان نہیں تھا. اور میں اسمبلی کے 13 دن کے بعد نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ دانشور ضرور تھے مگر سب دہریہ تھے. اور میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں صرف 2 بلاک ہیں، ایک احمدیت کا بلاک اور ایک دہریت کا بلاک، اور یہ نام نہاد ملا بھی دہریت کے بلاک میں شامل ہے. اور حضور سے سوالات کے آغاز میں حلف بھی لیا گیا، حضور نے جوابات ہاں یہ قاعدہ ہے، حلف یہ لیا گیا کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ سچ کہوں گا. اور اس کے بعد پھر سوالوں کا آغاز یا یہ بختیار صاحب کی طرف سے. مجھ سے بعض اوقات یہ بھی آپ سے ہم نے سنا کہ حضور بعض اوقات کچھ سوالات ہوتے تھے تو ان کے جواب کے لیے اگلے دن کا وقت لے لیا کرتے تھے، اس میں کیا حکمت تھی یا کس قسم کے سوالات؟ بات یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی زبان خدا کی زبان ہے. حضور اس شان کے ساتھ سوالوں کے جواب دیتے تھے، کوئی چوٹی کا محقق بھی ہو تو اس پر حرف نہیں رکھ سکتا تھا. حضور اکثر سوالات کے اسی وقت جواب دیتے اور خود چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے حق و صداقت کا پیغام میں پہنچاؤں. لیکن بعض اوقات بعض حوالے ان کتابوں کے تھے جن کتابوں کو دیکھنا ضروری ہوتا تھا. تو حضور نے فرمایا اور کھلے بدوں حضور نے اظہار کیا کہ میں قرآن مجید کا حافظ ضرور ہوں لیکن بانی جماعت احمدیہ کی کتابوں اور سلسلے کے لٹریچر کا حافظ نہیں ہوں. تحقیق کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے منصب کے لحاظ سے بھی کہ اصل کتاب کو دیکھ لیا جائے. اور اصل کتاب کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کی کتابیں وہ روح القدس سے لکھی گئی ہیں، اور جو اعتراض آج کیے جا رہے ہیں ان کے سیاق و سباق میں خدا نے ان کے آپ کے قلم سے اس کے جواب بھی بتا دیے ہیں. تو اس واسطے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں دیکھے بغیر نہیں جواب دوں گا، اس واسطے میں کل جواب دے سکتا ہوں. یہ فلسفہ تھا جو کار فرما تھا. لیکن ایسا کبھی کبھار ہوا؟ یہ بہت کم ہوا ہے سیرت الابدال کے موقع پر، خاص طور پر ایک آدھ اور موقع، ورنہ فوری طور پر جواب دینا خود حضور کا اپنا مسلک تھا. کیونکہ خدا کی طرف سے جو ارشاد تھا خلیفہ راشد کو وہ یہی ہے کہ آپ نے، ملا تو یہی چاہتا ہے کہ خاص ساری دنیا دہریہ ہو جائے، کمیونسٹ ہو جائے، لیکن احمدیوں کو اسلام کے دائرے سے خاص ضرور کرنا ہے. تو لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو اسلام سے دور ہیں وہ اسلام کے قریب آ جائیں. صحیح. مولانا اب ہم ان سوالات کی طرف آتے ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ پر 5 اگست سے 10 اگست 1974 کے درمیان میں کیے گئے. اور وہ سوالات چونکہ اس سے پہلے ہم نے آپ سے پوچھ لیے تھے، تو اسی ترتیب کے ساتھ کہ جس طرح سوالات حضور پر کیے گئے وہ ہم دونوں دوست جو ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. تو جو جوابات اس کے حضور نے ارشاد فرمائے وہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبان سے وہ ناظرین تک پہنچ جائیں. اس ضمن میں جو پہلا سوال آپ سے کیا جانا مقصود ہے کہ جب حضور سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا تعارف کیا ہے تو اور آپ کا سوانحی خاکہ کیا ہے، اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے
اس موقع پر اپنی زبان مبارک سے بتایا کہ تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان کے ریکارڈ کے مطابق 16 نومبر 1909 کو قادیان میں میری ولادت ہوئی. 17 اپریل 1922 کو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. جولائی 1929 میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا. 1934 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کی ڈگری حاصل کی. 6 ستمبر 1934 کو آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان روانہ ہوا اور 1938 میں واپس آیا. مئی 1944 سے تعلیم الاسلام کالج قادیان کا پرنسپل مقرر کیا گیا. 8 نومبر 1965 کو خلیفۃ المسیح منتخب. صحیح. تو حضور سے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ احمدیوں کی کیا تعداد ہے اس وقت؟ حضور نے فرمایا 1 کروڑ. صحیح. تو جی اس پر کوئی جرا بھی ہوئی اس حوالے سے، تعداد کے حوالے سے علماء نے کی یا نہیں نہ علماء تو کر ہی نہیں سکتے تھے. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اتنے ہی سوال کیا تھا اور جواب بھی حضور نے اتنے ہی کیا. حضور سے آپ یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا اصل مقام کیا ہے، اس کا جواب حضور نے کیا دیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا اصل مقام خلیفۃ المسیح کا ہے. باقی جماعت کے دوست مجھے امام جماعت احمدیہ بھی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، امیر المومنین بھی کہتے ہیں. صحیح. ایک اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، اور بات یہ پیش کی کہ اس قانون سے آپ کے سیاسی حقوق محفوظ ہو جائیں گے. تو حضور نے اس بات کا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور نے یہ سوال سن کے مسکراتے ہوئے یہ بات کہی کہ میری سمجھ سے بالا سوال ہے یہ. اور فرمایا کہ میں اس لیے سمجھ نہیں سکا کہ ایک شخص اگر سنی ہو تو اسے شیعہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے. ایک کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسمبلی کہے کہ نہیں ہم تو میں سکھ اور عیسائی کی شیڈول میں شامل کرتے ہیں. تو یہ مینٹل کیس ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اٹارنی جنرل صاحب خود اٹارنی جنرل صاحب نے تو یہ پوچھا تھا کہ رد عمل کیا ہوگا. تو اس پر شروع میں ہی چیئرمین صاحب جوش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یو آر آئی وٹنس، یو مسٹ اپلائی دس فنڈامنٹل کوشچن. اس بنیادی اور مرکزی سوال کا جواب بحیثیت شاہد کے گواہ کے آپ کو دینا پڑے گا. اس پر حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان تو چند ڈویژنوں کا نام ہے. پاکستان نہیں، سعودی عرب نہیں، سارا عالم اسلام بلکہ یو این او بھی ہمیں غیر مسلم قرار دے تو میں اس فیصلے کو غلط قرار دے کے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دوں گا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ وکل فرقۃ فی النار الا فرقۃ واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 ناری ہوں گے، ایک جنتی اور حقیقی مسلمان ہوگا. اب آپ سارے حضرات یہاں فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ کو اپنی کرسیاں مضبوط نظر آتی ہیں، مگر میں بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ باقی 72 تو مسلمان ہیں اور احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں
تو یہ فیصلہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ محمد کی سپریم کورٹ جانے اور آپ جانیں۔ اگلا سوال یہ کیا گیا تھا کہ حقیقی مسلمان سے کیا مراد ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ پرمعارف تحریر پڑھ کے سنائی جو حضرت مسیح موعود السلام کے قلم سے آئینہ کمالات اسلام اول صفحہ 60 اور 61 میں موجود ہے۔ وہ پوری تحریر پڑھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق ہے اور سینے میں بسانے کے لائق ہے اور دل میں سجانے کے لائق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقدمہ حقیقت اسلام کے عنوان سے تحریر فرمایا، اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود ما اس کی تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدا نہ کر دے اور اپنی انانیت سے بعض اس کے جمیع لوازم کے ہاتھ اٹھا کر اسی کی راہ میں نہ لگ جاوے۔ پس حقیقی طور پر سماعت فرما رہے ہیں نا جی، پس حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اس کے نفس امبارہ کا نفس ہستی ماں اس کے تمام جذبات کے یک دفعہ مٹ جائے اور پھر اس موت کے بعد محسن للہ ہونے کے نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے اور وہ ایسی پاک زندگی ہو جو اس میں بجوز طاعت خلق اور ہمدردی مخلوق اور کچھ بھی نہ ہو۔ خالق کی طاعت اس طرح سے کہ اس کی عزت و جلال اور یگانگت ظاہر کرنے کے لیے بے عزتی اور ذلت قبول کرنے کے لیے مستعد ہو اور اس کے وحدانیت کا نام زندہ کرنے کے لیے ہزاروں موتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کی فرما برداری میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوشی خاطر کاٹ سکے اور اس کے احکام کی عظمت کا پیار اور اس کی رضا جوئی کی پیاس گناہ سے ایسی نفرت دلا دے کہ گویا وہ کھا جانے والی ایک آگ ہے یا ہلاک کرنے والی ایک زہر ہے۔ غرض اس کی مرضی ماننے کے لیے اپنے نفس کی سب مرضیات چھوڑ دے اور اس کے پیوند کے لیے جان کا زخموں سے مجروح ہونا قبول کر لے اور اس کے تعلق کا ثبوت دینے کے لیے سب نفسانی تعلقات کو توڑ دے اور خلق کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جس قدر مختلف وجوہ اور طرق کی راہ سے قسام ازل نے بعض کا محتاج کر رکھا ہے، ان تمام امور میں معاذ للہ اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچاوے اور ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی قوت خداداد سے اپنی خداداد قوت سے مدد دے اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے زور لگاوے۔ اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے پناہ، ترک رضائے خیر، پے مرضی خدا۔